بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چکدرہ پریس کلب کے تمام ذمہ دار ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع پر میرے موقف کو پوری قوم تک اور جماعتی کارکنوں تک پہنچانے کے لیے اہتمام کیا۔ کل سے جو مرکزی جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ سوشل میڈیا اور اخبارات اور چینلوں کی زینت بنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے جس جماعت میں ہم نے پوری زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں اس سے کم نہیں ہوئی، مزید زیادہ ہوئی، اور لیکن اب تک ہمیں دستوری طور پر کوئی تحریری فیصلہ نہیں ملا ہے جس کے مندرجات دیکھ کر اس کے مناسب جواب دیا جا سکے۔ لیکن سوشل میڈیا پر جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے اس میں دستوری طور پر جو ہمارا ضابطہ ہے، جماعت چلانے کے اندرونی جو دستور ہے، اس کے عنوان سے کئی سارے کمزوریاں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں شوکاز نوٹس نہیں ملا ہے۔ ظاہر ہے جب صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا اور شوکاز نوٹس نہیں دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر مخاطب جو ہے وہ جواب کرنے کے مواقع ان کو نہیں ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دستور میں یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے پر شوکاز نوٹس دینے کے بعد اس کی وضاحت جو ہے اس کو باقاعدہ اس پر اجلاس بلایا جائے گا اور اس وضاحت کو یا مسترد کیا جائے گا یا اس وضاحت کو قبول کیا جائے گا۔ دوسرے ہمارے دستور میں یہ ہے کہ کسی سطح کی مجلس شورا کی ممبر یا مجلس عاملہ کی ممبر اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دستوری ضابطہ یہ ہے کہ اسی سطح کی مجلس شورا کے ایجنڈے پر یہ بات لایا جائے اور باقاعدہ مجلس شورا اسی پر اپنے رائے دے، یا کثرت رائے سے یا اتفاق رائے سے وہ فیصلہ منظور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے دستور میں کسی قسم کی گنجائش بھی نہیں ہے اور اس کا ذکر بھی نہیں ہے، چونکہ مرکزی مجلس شورا جو ہے وہ اس کے لیے اس کا اجلاس بلانا، مرکزی شورا میں پھر اس مرکزی ممبر کے حوالے سے رائے لینا، فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ بظاہر اس سے خالی ہے۔ دوسری بات جو اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی جماعت کبھی کسی کے خلاف فیصلہ کرنے کے ہمارے دستور میں مرکزی جماعت کو فیصلہ کرنے کی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے اس قسم کے فیصلے صوبائی جماعتیں اور ضلعی جماعتیں کرتے ہیں۔ اس کے خلاف اپیل مرکزی جماعت کو کیا جا سکتا ہے، پھر اس اپیل کے نتیجے میں وہ کوئی فیصلہ یا اس کو مسترد کرتے ہیں یا اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں یا تو اس کی توثیق کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جو اپیلیبل جماعت ہے اس اپیلیبل جماعت نے فیصلہ کیا ہے جو کہ مسلمہ دنیا کے قوانین سے متصادم فیصلہ ہے۔ آئین اور دستور جو ہے وہ مرکزی جماعت کو اپیل کے بعد اختیار دیتے ہیں کہ یا فیصلے کی توثیق کرے یا فیصلے کو مسترد کرے۔ لہٰذا ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ اندرونی خانہ ہمارے جو جماعتی اداروں میں جو اختلاف رائے کے بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملک میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور خود بھی تبدیلیوں کے لیے جمہوریت کا راستہ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری جماعت میں آہستہ آہستہ یہ دستوری ضابطے اور دستوری ادارے یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ برائے نام رہ جاتے ہیں۔
لہٰذا اداروں کے اندر ہم نے ہمیشہ کے لیے دستوری جنگ لڑی ہے، اور یہ بات جو ہے ایجنڈوں پر بھی لائے ہیں، لیکن بہر صورت وہ ہمارے اندرونی جماعتی ڈسپلن جو بھی ان کے تقاضے ہیں ہم انہی کے مطابق آگے چلتے رہیں گے. لیکن جس وقت تک وہ تحریری فیصلہ نہیں ملتے ہیں اور سوشل میڈیا اور چینلز اور اخبارات اس حوالے سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں، تو ان کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. تو ہمارے دستور کے مطابق تنظیم کے تشکیل کے لیے الیکٹوریل کالج جو ہے یہ ضروری ہے، اور اس الیکٹورل کالج کے باقاعدہ ایک تشکیل اور ترکیب ہے. لیکن اس کو نظر انداز کر کے موروثیت کے طرف جیسے باقی جماعتی موروثیت کے الزام میں وہ قوم کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، ایسی ہی ہمارے سفر بھی موروثیت کے طرف شروع ہے. لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دستور کو، ضابطے کو، اسی کو لاگو کریں، اور ایک عام کارکن جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو اخلاقی سب سے بڑی ہتھیار تھی وہ یہی تھی کہ وہ ایک ادنا اور ایک مڈل کلاس کا بندہ جو ہے اس کو ممبر بھی بناتے ہیں، اس کو منسٹر بھی بناتے ہیں، اور اس کو سینٹ کا ممبر بھی بناتے ہیں. تو جب تک یہ ادارے نہ ہو تو ایک مڈل کلاس کا بندہ کیسے سفر کریں گے؟ پھر تو بادشاہی کے بیٹا بادشاہ ہوگا. لہٰذا موروثیت جو ہے یہ بھی ہمارے صفوں کے اندر کارکنوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرے تنظیم کے تشکیل کے حوالے سے مثلاً پچھلے مرتبہ جس ادارے نے مجھے امیر بنایا تھا اسی ادارے کے ممبران کی تعداد 1050 تھی. اسی مرتبہ وہ ادارہ جو بن گیا ہے وہ 1550 800 پرانی ممبر کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو یہ باصلاحیت لوگوں سے جب ادارہ خالی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو خوش آمدگر ہی اسے میں رہ جاتا ہے. لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ ادارہ اپنے مؤثر کردار ادا کرے اور اداروں میں مؤثر لوگ جو ہے وہ چلے جائیں. منفسن افراد کو رکن سازی کے لیے کافیہ دینا، منفسن افراد کو اداروں میں لانا، منفسن افراد کو عہدے دینا، اس سے جماعت کو نقصان ہوگا. لہذا جماعت ہماری اپنی جماعت ہے. تیسری بات جو اہمیت کے حامل ہے وہ جماعت کی آمد و خرچ، اس کے حسابات جو ہے وہ خفیہ ہوتے ہیں. لہذا یہ تمام کارکن تک اس کے تمام پوری رپورٹ جو ہے یہ چلنے چاہیے. یہ بنیادی 2-3 نقطے ایسے ہیں جس پر جماعت میں اختلاف رائے ہوتے ہیں، اور اختلاف رائے کی صورت میں ظاہر ہے جب آپ ادارے میں نہیں ہوتے تو پھر بات کرنے کا جگہ کہاں رہ جاتی ہے. لہٰذا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش ہے نہ ہم دوسری جماعت بناتے ہیں، نہ ہم جماعت کے اندر کوئی ڈلہ کے اور کوئی جنبہ کے قائل ہے. جماعت ہی میں رہیں گے، اور جب یہ دستوری کمزوریاں سامنے ہے تو یہ فیصلہ بھی اپنی دستوری حیثیت کھو چکے ہے. جب یہ اپنی دستوری حیثیت کھو چکے ہیں اور اس کو دستوری حمایت حاصل نہیں ہے تو فیصلہ بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. بہرحال انشاءاللہ آگے 29 تاریخ کو مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور جن ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے ان سے ملک بھر میں جتنی بھی عقیدت مند ہیں، خاص کر ذمہ دار لوگوں کی اجلاس اسلام آباد میں بلائی ہے. اس میں آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اور طے کیا جائے گا.